اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی عجل فرجهم والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء أما بعد فقال الحسين عليه السلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب صلوات محمد وعلى خداوند منان کے ایک بار پھر لاکھ لاکھ شکر گزار کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز کر یہ توفیق دی کہ آج ہم پھر اس نورانی محفل میں حاضر ہو کر ذکر حسین کر کے زاد راہ کو اکٹھا کر سکیں۔ خداوند منان کا بڑا احسان ہے ہم شیعیان علی مرتضیٰ پر، حسین کے ماننے والوں پر، کہ خداوند متعال نے ایک ایسا معنوی دسترخوان بچھا کر دیا ہے کہ جس کے فیض میں کمی نہیں آتی اور انسان اپنے نصیب کا فیض لیے بغیر یہاں سے جاتا بھی نہیں ہے۔ کہ مختلف مجالس میں اس کی بعض وضاحتیں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا۔ انشاءاللہ خدا اس محرم کو ہمارے لیے ایک بنیادی تبدیلی کا محرم قرار دے۔ یہ محرم اپنی ذات کے اندر انسان میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اپنے اندر رکھتا ہے، کہ اگر انسان تبدیل ہونے کا ارادہ کر لے تو ماہ محرم کے اندر انسان اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو سکتا ہے، فقط اگر انسان ایک مختصر سا ارادہ بھی اگر کر لے۔ انسان کی یہ تبدیلی اس کی نصیب میں آ سکتی ہے، اور یہ محرم اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ محرم متصل ہے ولی امر مسلمین رہبر معظم سید علی خامنائی کی شہادت کے ساتھ۔ اس محرم کے اندر بہت ساری چیزیں انسان نے اپنے وجود سے محرم آنے سے پہلے احساس کیا ہے۔ پہلے اگر ایک ماضی کی طرح سنا کرتے تھے کہ ایک شخصیت کی نسبت احساسات کیا ہو سکتے ہیں، رہبر معظم کی شہادت کے بعد ہم نے اپنے وجود سے احساس کیا ہے کہ اگر ایک غیر معصوم رہبر سے انسان لگاؤ لگا لے تو اس کے جانے کے بعد انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو انسان پھر اندازہ
تھوڑا سا لگا سکتا ہے کہ جب معصوم اس دنیا سے جاتے ہوں گے تو شیعوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ ایک ایسا عملی احساس درس ہے ہمارے لیے کہ جو ہم نے اس محرم میں داخل ہونے سے پہلے اپنے وجود میں احساس کر کے لیا ہے۔ سنی سنائی بات نہیں تھی بلکہ اپنے وجود سے اس کو پایا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ محرم ہماری ایک بنیادی تبدیلی کا سبب انشاءاللہ بنے، رہبر کی اس شہادت کے صدقے میں۔ بہرحال اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ آج آخری مجلس ہے، یہاں سے پچھلی مجالس میں ایک موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ کل ایک حد تک اس کو ختم کر دیا تھا، وہ ہے نصرت الہی اللہ کی سنن میں سے ایک سنت ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ خداوند متعال کی نصرت شمار ہو تو ان تنصر اللہ ینصر کا مصداق بن کے خدا اپنی نصرت حتماً اس کے شامل حال کرے گا۔ اور یہ نصرت الہی مختلف اشکال اور صورتوں میں پائی جا سکتی ہے، اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ انسان اگر مضطرب ہے، سکون اگر دل میں آ جائے تو یہ بھی نصرت الہی ہے۔ حق و باطل کے درمیان اگر دست و پنجہ نرم ہو رہا ہے، دست و پنجہ لگ رہا ہے اور جنگ ہو رہی ہے تو اس میں انسان کی برتری جو ہے وہ بھی نصرت الہی کا ایک مصداق ہے۔ اور اگر انسان حکمت عملی کے تحت صلح و مذاکرات کر رہا ہو وہ بھی نصرت الہی ہی کا مصداق بنتا ہے اور فتح مبین کا مصداق بھی بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آج کے دور کا بہت زیادہ توجہ کرنے والا موضوع ہے یہ۔ اگرچہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع کے اوپر ایک مکمل عشرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ نصرت الہی کا موضوع زیادہ توجہ طلب موضوع تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو موضوع قرار دیا، اس کے اوپر گفتگو رہی ہماری۔ اس کو آخری مجلس کے لیے فقط توجہ کروانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو افراد اہل مطالعہ ہیں، اہل دقت ہیں، اہل فضل ہیں، وہ ان مطالب کی روشنی میں کربلا کے ان مطالب کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اپنے علم کو بڑھاتے ہوئے کربلا پر اٹھنے والے سوالات اور جوابات کو اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ معمولاً یہ جب بھی انسان آج کل ایک میدان میں کامیابی حاصل کرتا ہے، مکتب تشیع، انقلاب اسلامی کے بعد خصوصاً، اور اس کامیابی کو محرم و سفر کی طرف منسوب کرتا ہے، جیسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا تھا، مہرچ داریں از محرم و سفر داریں، ہمارے پاس جو کچھ بھی کامیابیاں آئی ہیں وہ ساری محرم و سفر کی برکت سے ہے۔ تو ایک موضوع چھڑ جاتا ہے اردو زبان کے اندر کہ آیات کربلا انقلابی تعبیر کی صلاحیت رکھتا تھا، سیاسی تعبیر کربلا سے لی جا سکتی ہے،
متقدمین علماء نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، اور جن روایات کا سہارا لے کر انقلابی و سیاسی و سماجی ذمہ داری کو استنباط کیا جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے لیے اصول کے طور پر اپنا کر ہم اس کو وضاحت کرتے ہیں، کیا یہ عمل، یہ استنباط، یہ فہم درست ہے یا درست نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا، آج میڈیا کے اوپر دوبارہ رہبر معظم کی اس شہادت اور ایران کی کامیابی کے بعد اس محرم کے اندر یہ بحث دوبارہ گرم ہو چکی ہے اور گفتگو اس کے اوپر ہو رہی ہے، اور ہمیں اسی چیز کو ایک بہترین فرصت اور غنیمت جان کر اس موضوع کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ علماء کی روایت کو بھی دیکھیں، علماء کے نظریات کو بھی دیکھیں اور روایات کو بھی اگر مد نظر رکھیں، تو ہمیں جو کربلا سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری جو شرعی طور پر خدا نے ان پہ لگائی تھی وہ تھی شہادت کے منزل پر فائز ہونا، اور ہمارا شیعوں کا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کربلا کی یاد میں گریہ کر کے اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے۔ یعنی ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام ان کا جو قیام نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے سر من اسرار اللہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی سید الشہداء کی کہ آپ نے شہید ہونا ہے، اور وہ روایت بھی پڑھی جاتی ہے کہ جس میں جب امام کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے نہ ساتھی ہیں، نہ ناصر ہیں، نہ مددگار ہیں، کوفی بھی وفا نہیں کرتے ہیں، آپ نہ جائیں کوفہ کی طرف، تو امام نے پھر یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ مجھے شہید دیکھے اور چاہتا ہے کہ میری خواتین اسیر ہو۔ یہ والی روایت یا مثلا گریہ، یہ ہے سید الشہداء کے حوالے سے گفتگو۔ ہم شیعوں کا کیا بنتا ہے؟ ہم شیعوں کا کام گریہ کرنا ہے۔ روایات متعدد ہیں، متواتر ہیں، صریح ہیں، قطعی ہیں، کہ جو یہ کہتی ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام پر کوئی گریہ کرے اور اس کے آنسوؤں کی مقدار اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ روایات موجود، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ روایات متواتر ہیں، روایات صریح ہیں، روایات قطعی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ لہذا نظریہ کیا دیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو وظیفہ بنتا ہے، ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کربلا کے بعد اور قیامت تک کے لیے، یا کم از کم امام کے ظہور تک، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کربلا کی یاد منا کر، اس پہ گریہ کر کے ہم نے اپنی بخشش کا سامان فراہم کرنا ہے۔ یہ ایک قرأت، یہ ایک تفسیر، یہ ایک فہم روایات کے ذریعے اور بعض تاریخی واقعات کے ذریعے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کربلا کے کلمات پڑھ کر اس سے انقلابی سیاسی سماجی تعبیر جو بیان کی جاتی ہے، یہ کربلا میں انحراف کا سبب ہے۔ کربلا اس طرف ہمیں دعوت نہیں دیتی ہے، اسی وجہ سے جملہ ایک بڑا معروف ہوا تھا، اور آج تک یہ فکر والے اس بات پر اصرار کر رہے ہیں اور مختلف دلائل سے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں
حسین اور یزید کا تو پتا ہے، لیکن حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا ہوتی ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ظاہر سی بات ہے، جس بندے نے کربلا کی تفسیر اس طریقے سے کرنی ہو، اس کو نہ حسینیت سمجھ میں آئے گی نہ یزیدیت سمجھ میں آئے گی۔ یہ ایک اینک ہے، اس اینک کو لگا کر کربلا کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایک بڑا نام آپ کے سامنے پیش کریں گے، روایت تو بیان کریں گے، گریے کی روایات ہیں، شہادت کی روایات بیان کریں گے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا نواسا کربلا کے اوپر شہید ہو جائے گا۔ یہ روایات متفق ہیں فریقین کے درمیان، قطعی ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ شیعہ کے اندر نہ اہل سنت کے اندر آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا کہ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خود جب شہادت کی خبر بھی دی گئی ہے اور امام اپنے کلمات میں بیان بھی کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ شہید دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر آپ نے یہ فلسفہ قیام امام حسین یہ عنوان کہاں سے لیا، کہاں سے آئے عنوان؟ جب امام کا کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں تو یہ فلسفہ آیا کہاں سے؟ امام نے، خدا نے کہا شہید ہونا، وہ شہید ہو گئے، تو ہمارا کیا کام ہے؟ خود ائمہ نے متواتر روایات میں کہا ہے کہ آپ نے گریہ کرنا ہے، میرے حسین کو یاد رکھنا ہے، اور یہ گریہ کرنا تشیع کی بقا کی علامت بنے گا کہ شیعہ کربلا کو مناتے رہیں گے، ان کے دل پاک ہوتے رہیں گے، تزکیہ ہوتا رہے گا، وہ اصلاح پاتے رہیں گے۔ جب فردی طور پر یہ اصلاح پا جائیں گے تو معاشرے میں اپنے کردار کو نبھاتے رہیں گے۔ اس سے زیادہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ بات درست ہے، جو بندہ اس طریقے سے سوچے گا وہ درست کہہ رہا ہے۔ اچھا، عالم دین کا بھی نام لیں گے آپ کے سامنے، دلائل دے دیے، کہا آپ جب ان کے ساتھ بات کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ ہمارے ایک جید عالم دین عرفاء کی صف کے اندر اولین عارف، یعنی جو عرفاء کی لسٹ میں سب سے بڑا نام آتا ہے سید ابن طاووس۔ سید ابن طاووس نے لہوف کے اندر اپنا یہ نظریہ بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے جب نکلے ہیں اور کربلا تک گئے ہیں، یہ شہادت کو گلے لگانے کے لیے گئے ہیں، شہادت کے مقام پر فائز ہونے کے لیے گئے ہیں۔ اور جب آپ کے سامنے کربلا اس طریقے سے بیان ہو تو اب آپ درس دے رہے ہوں وہاں بیٹھ کے فلسفہ قیام امام حسین، اسباب و علل قیام امام حسین، ظاہر سی بات ہے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ نظریہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ آیا امام حسین علیہ السلام کے کلمات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ والا نظریہ اس کی تائید ملتی ہے یا اس کے الٹ ہمیں تائید ملتی ہے؟ یہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس طریقے سے کلمات امام حسین میں غور و فکر اور کربلا کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فقط سنی سنائی باتوں کے اوپر اگر کام کریں گے تو سنی سنائی باتیں بہت ساری بیس کرتی ہیں ایسی چیزوں کے اوپر کہ جن میں کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے۔ میں ابھی بہت زیادہ علمی بحث میں نہیں جانا چاہتا، ممبر کا تقاضا نہیں ہے اس بات کو، اگر یہ درس ہوتا تو ساری چیزیں میں بیان کرتا، فقط اشارے کر کے گزر رہا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں کہ موضوع کتنا اہم ہے اور اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ ہم نے یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہے۔ اگر آپ کربلا کیوں رونما ہوئی ہے، امام نے کیوں مدینہ سے ہجرت کی ہے،
مکہ سے کوفہ کی طرف جانے لگے اور کوفہ سے پھر منتقل ہوئے راستے کے اندر کربلا کے اندر، اور پھر کربلا میں جا کے شہید ہو گئے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں ایک رائے موجود نہیں ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حکومت کی تشکیل کے لیے مدینہ سے نکلے تھے۔ میں تیزی سے نکلوں گا، اس میں بحث نہیں کروں گا۔ حکومت کی تشکیل کے لیے نکلے تھے۔ اگر آپ اس کو مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کو اگر کتاب کا حوالہ دوں، سب سے پہلے جس نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کو بیان کیا وہ شہید جاوید نام کی کتاب ہے، جو جناب آیت اللہ صالحی نجف آبادی نے لکھی ہے۔ ایک پوری داستان ہے اس کتاب کی بھی۔ اس میں انہوں نے یہ نظریہ دیا، بلکہ اس سے پہلے موجود تھا، بھی آہستہ آہستہ بیان کروں گا آپ کو، کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام حکومت کی تشکیل تھا۔ دوسرا نظریہ یہی ہے شہادت والا۔ ہمارے بہت سارے علماء قائل ہیں کہ امام کا ہدف شہید ہونا تھا، شہادت ہدف تھا امام کا، شہید ہونے کے لیے گئے تھے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی نظریے ہیں، لیکن میں انہی دو پہ اکتفا کر کے تیسرے نظریے کی طرف آتا ہوں کہ جس کو ہم مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رہبر معظم نے اس بات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا۔ رہبر کیا فرماتے ہیں؟ ان کی مختلف کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا کہ رہبر معظم نے کیا بیان کیا۔ میں اس کو پہلے وضاحت کروں، پھر رہبر کے کلمات کو بیان کرتا ہوں۔ تیسرا نظریہ یہ بنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی امامت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہادی ہونے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یزید کے خلاف آواز کو بلند کیا، اور چاہا کہ لوگ بھی باشعور ہو کر اس یزید کے خلاف آواز اٹھائیں۔ امام کس لیے ہے؟ امام کس لیے معاشرے کے اندر ضروری ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ امام کا ہونا ہر معاشرے کے اندر، ہر زمانے کے اندر ضروری ہے، واجب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کا کام ہے ہدایت کرنا، امام کا کام ہے دین میں انحراف سے روکنا، امام کا کام ہے کہ دین کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرنا۔ یہ امام کے کام ہے، امام کی یہ ہدایت ہے۔ ہادی جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر ہے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام خود قرآن ناطق ہیں، خود امام ہیں، بالفعل امام ہیں، امت کی ذمہ داری خدا نے امام حسین علیہ السلام کے کندھے پہ ڈالی ہے، تو اب امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ دین کے اندر انحراف آ رہا ہے۔ رہبر معظم بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ رہبر فرماتے ہیں انحراف ایک مرتبہ ہے انسان کے عمل کے اندر، انسان نماز نہ پڑھے، انسان شراب پیے، انسان غیر اخلاقی دوسرے کام انجام دے، انسان معصیت کرے، یہ ایک انحراف ہے، معاشرے کے اندر ایک انحراف ہے۔ لیکن یہ انحراف ایسا ہے کہ جو اپنی معصیت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دین کا سہارا نہیں لیتا۔ یہ انحراف اصلاح کے قابل ہے، لیکن یہ انحراف اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے، بہت بڑا ہے، یہ خطرناک دیکھ۔ لیکن ایک انحراف کیا ہے؟ ایک انحراف یہ ہے کہ جو حاکم ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اپنے ظلم کو، اپنی معصیتوں کو، اپنی نااہلیوں کو دین کی طرف منسوب کر کے دین سے توجیہ بنوانے لگ جائیں، اور جب حکمران ایسا ہو تو وہ اپنے ساتھ ایک درباری ملا کی ایک ٹیم بھی رکھتا ہے، اور جب یہ درباری ملا حاکم کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر یہ دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں ایسے مفاہیم کو کہ جو دین کا حصہ نہیں ہوتے لیکن دین بنا کر پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ انحراف ہے۔
امام حسین علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ یزید جو ہے وہ اپنے زمانے کے اندر، کہ اس کے بعد میں یہ کام شروع کیا، بنو امیہ نے اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دین کا سہارا لینا شروع کیا۔ اس کی مختلف مثالیں آپ کو ملیں گی۔ علم کلام کے اندر جو طلاب یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، اگر کلام کی کتاب پڑھیں گے اس کو معلوم ہو جائے گا، اور جو عقائد کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں جا کر۔ جبر کا نظریہ سب سے پہلے جس نے دینی طور پر بیان کیا اور دین کی طرف منسوب کیا اور اللہ کی طرف منسوب کیا، بنو امیہ تھے۔ بنو امیہ نے جبر کے نظریے کو ترویج کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مستحق نہیں تھے خلافت کے، خلافت پر آگے زور زبردستی کے ساتھ اب انہوں نے اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلوانا تھا۔ ضرورت تھی کہ وہ اب دین کے اندر سے کچھ چیزیں لے کے آئیں یا بنائیں، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارا عمل نہیں ہے، وہ تو خدا کا عمل ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم تمہارے سر پر مسلط رہیں۔ سمجھ رہے ہیں یہ کیا انحراف اس کی طرف آیا ہوا تھا؟ یہ اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور اس نظریے کی تردید ملے گی۔ وہ نظریہ الفاظ میں بہت خوبصورت ہے، تائید بھی ہے، روایات بھی ہیں، علماء کے اقوال بھی ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا مل بھی جاتا ہے، لیکن اگر اس پر اکتفا کریں گے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے، جیسے رہا بھی ہے اور ہوگا بھی۔ تو لہذا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انحراف اگر دین کو تبدیل کرنے کی طرف آ جائے تو وہاں پر پھر امام کسی تقیے کا، کسی تسامح کا سہارا نہیں لیتا، پھر واضح طور پر آنا پڑتا ہے۔ چونکہ امام کے وجود کی ضرورت کیوں ہے؟ دین کی حفاظت، دین کا اجرا، دین کی تبلیغ، اور جس دین کے لیے امام کو ضروری قرار دیا ہے وہی دین اس کی آنکھوں کے سامنے تبدیل ہو رہا ہو اور امام خاموش ہو رہے ہوں تو پھر امامت کا کیا فلسفہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس زمانے کے اندر دین کے اندر اس قسم کا بگاڑ آنا شروع ہو گیا ہے تو امام نے اپنی امامت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے قیام شروع کیا، خروج کیا، شعور دینے کی تحریک چلائی کہ یہ یزید ہے، شارب الخمر ہے، قاتل نفس محرمہ ہے، اٹھو دین کے خلاف۔ اگر یزید جیسا حاکم بن جائے تو اسلام کے اوپر سلام ہے۔ یہ ساری چیزیں جو امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کس لیے؟ شعور دینے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جب بیان کر رہے ہیں تو اب یہاں پر امام کے اس امامت کے تقاضا ہے کہ وہ باہر نکلیں، آواز بلند کریں، امت کو ساتھ میں لائیں، امت کو شعور دیں۔ امام نے اپنی امامت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعوری تحریک کا آغاز کیا۔ اب اس تحریک کا انجام دو طریقے سے ہو سکتا تھا، یا تو امت میں شعور آتا اور امت امام کا ساتھ دیتی اور یزید کے خلاف برسر پیکار ہو جاتی تو امام کو حکومت مل جانی تھی، اور جب نہیں کیا، شعور نہیں لیا، یزید کے خلاف نہ اٹھے، خوف میں آ گئے، لالچ میں آ گئے، سستی میں آ گئے، امام کا ساتھ نہ دیا، بے وفائی ہو گئی، تو دوسرا راستہ شہادت کا تھا کہ جو ملی ہے۔ شہادت اور حکومت یہ نتیجہ ہے امام کے قیام کا، امام کے قیام کا ہدف نہیں تھا۔ توجہ کریں اس بات کی طرف، نتیجہ تھا، امام نے قیام کیا ہے، اس قیام کا نتیجہ یہ نکلنا تھا، اگر حمایت ہوئی تو حکومت ملے گی، اگر بے وفائی ہوئی تو شہادت ملے گی۔
اور پیغمبر اکرم نے نتیجے کی طرف توجہ دلائی ہے، ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں دلائی کہ اے حسین تیری ذمہ داری ہے کہ تو شہید ہوگا، نہ، حسین کو بتایا، امت کو بھی بتا رہے تھے کہ تم لوگ میرے بعد اتنا منحرف ہو جاؤ گے کہ میرے ہی نواسے کو تم شہید کر دو گے، یہ خبر دے رہے تھے، وظیفہ و ذمہ داری نہیں لگا رہے تھے۔ توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف جو کہہ رہے ہیں کہ شہادت جو ہے وہ امر الہی تھا اور اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ شہادت اگر امر الہی ہے، اس کو بھی میں عرض کروں گا پھر آگے چل کے کہ خود امر الہی ہونا بھی اسی فقط اور فقط امر الہی ہونا اور اس کے اندر کوئی حکمت نہ ہو، کوئی اور پہلو نہ پایا جاتا ہو، وہ اصلا حکمت الہی کے خلاف ہے۔ تو بات سمجھ میں آئیے؟ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیام امام حسین فساد کے خلاف تھا۔ اب اس جملے کو دوبارہ پڑھیں آپ، اب اس جملے کو آپ دوبارہ پڑھیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید۔ امام بتا رہے ہیں اس عمل کا نتیجہ یا حکومت یا شہادت، یہ نظریہ۔ اب رہبر کے جملے توجہ کریں، خدا ان کے درجات بلند ہیں، عالی تر فرمائے اور ہمیں ان کے صدقے اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے، جوار معصومین نے اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کا جوار نصیب فرمائے۔ رہبر فرماتے ہیں نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، رہبر کے جملے پڑھ رہا ہوں، اردو ترجمہ کر کے لایا ہوں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نے حکومت کے قیام کے لیے قیام کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں نام نہیں لیتا، نہ جگہ کا نہ شخص کا، چونکہ پھر بحثیں دوسری شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بندے نے جو بہت بڑا نام ہے، بن رہا ہے، خدا اس کا مستقبل مزید روشن کرے، خدا مزید کامیابی عنایت کرے اس شخصیت کو، انہوں نے انقلابی فکر کو رد کرنے کے لیے یہ چیز بیان کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لیے نکلے ہیں، حکومت اسلامی کا قیام ہدف تھا، اسی وجہ سے امام خمینی نے حکومت اسلامی قائم کی ہے اور ہمیں بھی اسی کو الگو اور رول ماڈل بنانا چاہیے۔ لیکن امام حسین کے کلمات میں کہیں پر بھی حکومت اسلامی کے بارے میں بات نہیں ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ موقف کو، نظریے کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا، غلط طریقے سے خود سمجھنا، پھر اس کے اوپر تردید کرنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ان کا نظریہ ہے۔ رہبر معظم صراحت سے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نے حکومت کے قیام کے لیے قیام کیا ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے شہید ہونے کے لیے قیام کیا ہے۔ نہ شہادت مقصد، نہ حکومت مقصد۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک اور مقصد تھا جس تک پہنچنے کے لیے ایک ایسی تحریک کی ضرورت تھی جس کے ان دونوں میں سے کوئی ایک نتیجے میں برآمد ہونا تھا۔ لہذا حکومت و شہادت دونوں کوئی بھی مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ دونوں نتائج تھے۔ آپ کا مقصد دین کے واجبات میں ایک عظیم فریضے کو انجام دینا تھا، وہ تھا امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ رہبر معظم کا جملہ ہے۔ خوب یہ تین نظریے، خوب دیکھتے ہیں کہ شہادت والے نظریے کو ہم مان سکتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر شہادت کو ہم چار طریقے سے تفسیر کر سکتے ہیں۔ توجہ کیجئے، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ چار طریقے سے اس کو تفسیر کیا گیا شہادت کو۔ ایک، یہ شہادت امر الہی، تکلیفی شہادت تھی۔ علم اصول طلاب بیٹھے ہیں
تکلیفی یعنی اللہ کی طرف سے امر تھا، شرعی وظیفہ تھا۔ دوسرا، شہادت دی تاکہ ہم معاف ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ گریے کی روایات آپ کبھی تفسیریں سنیں کہ ہم کربلا امام شہید ہوئے کیوں؟ تاکہ ہم گریا کریں اور اس گریے کے نتیجے میں ہماری بخشش ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ فدیہ والی شہادت ہے، جو مسیحیت کا نظریہ کے قریب قریب ہے۔ ایک شہادت اسرار الہی میں سے ہے، اور اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کیا حکمت ہے، چونکہ سر جو سر ہوتی ہے، جو راز ہوتی ہے، اس کی حکمت نہیں پتا ہوتی ہے۔ اگر حکمت پتا ہو تو پھر سر نہیں ہے۔ اور چوتھی جو تفسیر ہے وہ ہے شہادت سیاسی۔ اگر ہم امام، میں نے وہ جو مقدمہ بنایا تھا اس مقدمے کو مد نظر رکھیں، اگر ہم امام کی امامت کو مد نظر رکھیں، امام حسین امام ہیں، ایک عام صحابی نہیں ہے، توجہ کریں اس بات کی طرف، توجہ یقین مانیں گے، ایک مطلب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو انسان نظریے کو سمجھنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بعض افراد جو ہیں وہ مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام باقی صحابیوں کی طرح ایک صحابی نہیں تھے، بلکہ امام جو ہیں فقط، بلکہ یوں دوسری چیز بھی عرض کروں، امام آل رسول میں ہونے کی وجہ سے فقط محترم نہیں تھے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہتے ہیں کہ تم تو اس گھر والے ہو، اپنے باپ کی میراث کی حفاظت کر لو۔ باپ کہہ کے نہیں گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ تم وارث ہو اس کے، حفاظت کرو اس کی۔ امام حسین علیہ السلام جو شریعت کے ضامن تھے، محافظ تھے، وہ آل رسول ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام امام تھے، بالفعل امام تھے، اور امام کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، کم از کم جو شرعی ذمہ داری خدا نے اس امام پہ لگائی ہے وہ رسول اللہ کے بعد دین کو صحیح طریقے سے اجرا کروانا اور اس کے خلاف کام کرنا جو دین میں انحراف پیدا کرے۔ تو جب امام کی ذمہ داری یہ ہے تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام معاشرے کے اندر تو انحراف پیدا ہو رہا ہو، معاشرے کے اندر دین میں تبدیلی کی جا رہی ہو، معاشرے کے اندر دین کے مغز کو نکال کر پھینک دیا جا رہا ہو، اور خداوند متعال فقط شہید ہونے کے لیے امر کر دے؟ یعنی وہ خدا جس نے امام بنایا، ضروری قرار دیا تاکہ وہ دین کی حفاظت کرے، اب وہ اس امام کے اوپر یہ فرض کر رہا ہے کہ دین میں انحراف ہو رہا ہے، لیکن تو نے شہید ہونا ہے جا کے۔ عقل کے قریب بنتی ہے یہ چیز؟ نہیں ہے۔ بس یہ کہنا کہ شہادت امر الہی تھا نہیں سمجھ میں آتی ہمیں۔ یہ اگر امام نہ ہوتے، باقی صحابہ کی طرح ہوتے، باقی آل رسول کی طرح ہوتے، تو ہم کہتے کہ امام اللہ نے امر کیا کہ تم شہید ہو جائے، ممکن ہے تمہاری شہادت سے یہ لوگ بیدار ہو جائیں، کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ امام ہے، ڈائریکٹ ذمہ داری ہے امام کی دین کے انحراف کے خلاف آواز بلند کرنا۔ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس امام کو جو پہلے ذمہ داری دے چکا ہے اس کے الٹ ایک ذمہ داری دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس شہادت والا نظریہ کسی بھی اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا اگر اس کو امر الہی بھی مان لیا جائے، اور اگر اس کو شہادت فدیہ سمجھا جائے کہ اس لیے شہید ہوئے تاکہ ہم بخشے جائیں، تو یہ تو مسیحیت کا نظریہ ہے۔ جناب مسیح کے بارے میں عیسائی کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر لگ کے قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور شہادت اس لیے انہوں نے قبول کی تاکہ ہم مسیحی ان کی بخشش ہو جائے۔ تو جب ہم اس نظریے کو نہیں مانتے، ہمارے ائمہ نے رد کیا ہے، قرآن نے رد کیا ہے، علماء نے رد کیا ہے، تو آپ کربلا کی تفسیر پھر مسیحیت کی فکر کے ذریعے تو نہیں کر سکتے۔ بس شہادت کا نظریہ فدیے والا بھی درست
نہیں ہے۔ شہادت کا سیاسی، اس کو میں ایک واقعے کے ذریعے بیان کرتا ہوں۔ اگر شہادت کا نظریہ مانے تو فقط ایک صورت بچتی ہے، توجہ کیجیے گا اس بات کی طرف۔ شاید یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں، اور میں نے بھی اپنے استاد سے سنا ہے یہ واقعہ، میں نے کہیں اور نہیں سنا۔ سلسلہ سند بیان کروں گا، آپ نے کسی نے تصدیق کرنی ہو تو تصدیق کر لیجئے گا۔ شہادت اگر ہم نظریے کو مانیں کہ ہم نے بیان کر دیا کہ ہمارے نزدیک صحیح نظریہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف کیا ہے؟ شہادت نہیں تھا، لیکن فرض کر لیں شہادت تھا، وہ شہادت سیاسی ہو سکتی ہے۔ کیسے شہادت سیاسی کسے کہتے ہیں؟ میں ایک واقعے کے ضمن میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ میرے استاد ہیں محمد حسین زادے، ملک محمد حسین زادے، یہ شاگرد ہیں سید کاظم حائری کے، اور سید کاظم حائری شاگرد ہیں شہید باقر الصدر کے۔ محمد حسین زادے کے پاس ہم کتاب المدرسۃ القرآنیہ پڑھ رہے تھے، کسی وجہ سے ایک بحث پیش ہوئی، سامنے آئی، نہیں معلوم، جزئیات یاد نہیں، آج سے کوئی 20 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب شہید صدر رحمت اللہ علیہ نے کوشش کی کہ علماء کو و عوام کو صدام کے خلاف بیدار کریں، شعور دیں، وہ قیام کریں صدام کے خلاف، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کو کہا کہ میں اور تم لوگ جائیں گے حرم میں، حرم امام علی میں، وہاں پر جا کر ہم صدام کے خلاف تقریریں کریں گے، صدام اس کے جواب میں ہمیں قتل کرے گا، ہم شہید ہو جائیں گے۔ دوسرے گروہ کو کہا کہ تم نے جب تک ہمیں وہ شہید نہ کر دیں ہمارے گروپ کے ساتھ الحاق نہیں کرنا ہے، جب ہم شہید ہو جائیں تو تم کردار زینبی کو اپناتے ہوئے ہمارے خون کے ذریعے لوگوں میں بیداری پیدا کرنا۔ شہید صادق کی حکمت تھی، حکمت عملی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اب سلسلہ یہی بچ جاتا ہے، اسی طریقے سے ہی ہم اب عراق کی عوام کو بیدار کر سکتے ہیں صدام کے خلاف۔ ایسا کیا، 2 گروپ بنا دیے، ایک گروپ شہادت کے لیے تیار اور دوسرا گروپ اسیری کے لیے تیار۔ یعنی یوں کہوں میں کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جب احتجاج کرنا ہے تو ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونا ہے۔ شہید صادق کس لیے جا رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا اس بات کی طرف، میں سارے واقعے کو نتیجہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن الجھا نہ رہے۔ یہ امام خمینی کے پاس گئے، امام خمینی نے ریجیکٹ کر دیا کہ ابھی تمہاری ضرورت ہے، ابھی اس عمل کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نتیجہ واپس آئیں۔ اب یہاں پر شہید صدر جو ہیں اس کا ہدف کیا ہے؟ شہادت۔ توجہ کریں اس بات کی طرف، کیا ہدف ہے؟ شہادت۔ تو کہہ رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ تم نے ہم نے خطبہ دینا ہے صدام کے خلاف، کیوں؟ تاکہ شہید ہو جائیں۔ ہدف ہے شہادت، لیکن شہادت فقط، یہ شہادت کے پیچھے کوئی پس منظر ہے یا کوئی فلسفہ ہے؟ اس کا فلسفہ ہے کہ ہمارے خون سے لوگوں میں بیداری آ جائے اور لوگ شعور حاصل کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا دیں۔ اس کو کہتے ہیں سیاسی شہادت۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے نظریے کو ہم اگر شہادت کے ساتھ بھی منسوب کر دیں تو امام شہادت اس لیے دے رہے تھے کہ یہ امت میری گفتگو سے تو بیدار نہیں ہو رہی ہے، شعور نہیں لے رہی ہے، ممکن ہے کہ میرے خون کے بعد ان میں بیداری آ جائے۔ یہ شہادت سیاسی، یہ شہادت سیاسی ہے۔ تو آپ اگر اس نظریے کو مانتے ہیں تو انقلابی تعبیر خود بخود سامنے آتی ہے۔ شہادت کے نظریے میں انقلابی تعبیر کربلا کی، آپ کسی بھی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کربلا میں انقلابی تعبیر، انقلابی فہم نہیں پائی جاتی ہے۔ بس خلاصہ کروں، وقت بہت زیادہ، میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ شہادت کا نظریہ قابل قبول نہیں ہے، اسی کو ترویج کیا جا رہا ہے۔
مناظرے کیے جا رہے ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں، اسی کو زیادہ فوکس کیا ہے۔ حکومت اسلامی کا نظریہ وہ رہبر کے بیان سے رد کر دیا، اس پہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آ کر ایک نقطہ اور عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حسینیت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ابھی بھی اگر وہ اصرار نہ کرتے اپنے اس نظریے کے اوپر، ان کو جو جواب دیے جا چکے تھے ان کو وہ جواب سمجھ کر خاموش ہو جاتے تو کفایت کرتا تھا کہ ہم مزید اس پر گفتگو نہ کریں، چونکہ واضح اور روشن مطالب ہیں یہ، فقط اپنے ذہن پر کچھ اینکیں خاص قسم کی لگی ہیں، اس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ حسینیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ آپ حسینیت میں اصول نکالتے ہو، فلسفہ نکالتے ہو، اور پھر اس کو معاشروں پہ تطبیق کرتے ہو، درست؟ ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے ایک امام کے عنوان سے دلیل دی ہے شہادت کے نظریے کو رد کرنے کے لیے۔ ایک دلیل لقد کیا ہے؟ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ جو اسوہ حسنہ کا نظریہ قرآن نے دیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ توجہ کریں گے اس بات ہے۔ ہم اسوہ، نمونہ عمل، رول ماڈل، اس کو سادگی سے لے کے گزر جاتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ہر انسان، کوئی شیعہ روئے زمین پر موجود نہیں ہے کہ جس کا یہ نظریہ نہ ہو کہ امام جو بھی ہو، امام معصوم ہے، انسان کامل ہے، اور ہر اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اور اگر امام حسین امام ہیں اور معصوم ہیں اور انسان کامل مانتے ہیں تو امام حسین بھی اسی نظریے کے تحت ہر میدان میں، ہر عمل میں، ہر قول کے اندر ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اور اسوہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی زندگی پر من و عن نہیں چلنا، بلکہ ان کی زندگی میں جو اصول موجود ہیں ان کو لے کر اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ شہید مطہری نے جو سیرت نبوی کے اندر بحث کی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے تاریخ اور ایک ہے سیرت۔ ایک یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کھدر کا لباس پہنتے تھے، امام علی علیہ السلام جو کی روٹی کھاتے تھے، امام علی علیہ السلام اپنے دسترخوان پر ایک کھانا فقط پسند کرتے تھے۔ یہ زندگی ہے امام علی کی۔ ایک بندے نے علی جیسا بننے کی کوشش کی، توجہ کریں اس بات کی طرف، علی نے علی جیسا بننے کی کوشش کی، علی کے پیروکار نے، آپ نے سنی ہوئی ہیں یہ باتیں۔ گھر والے نے آ کے شکایت کی کہ یہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا، تو کیا کہا گیا؟ پیغمبر کی طرف سے منسوب بھی ہے اور علی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہے، تو معصومین نے سختی سے منع کیا ہے کہ علی نے کہا تھا کہ میں جو کی روٹی کھاتا ہوں اس لیے چونکہ میں حاکم ہوں، میں نے اپنی زندگی کو کم سے کم لیول والے شخص پہ رکھنا ہے تاکہ غریب سے غریب بندہ بھی اگر مجھے دیکھے تو اس کے اندر یہ حسرت پیدا نہ ہو کہ کاش کہ میں بھی اس طرح ہوتا۔ علی اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ جو کی روٹی کھانا میرا شخصی عمل ہے، جو کی روٹی کھانے میں ایک اصل ہے وہ ہے سادگی، اس سادگی کو اپنانا اسوہ کا تقاضا ہے، اسوہ ہے، یہ رول ماڈل ہے، ان کے اصولوں کو ہم نے لینا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی اسوہ ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر جو حاکم اصول ہیں ان اصولوں کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اور ان میں سے ایک اصول یہی تھا کہ جہاں بھی تمہیں ظلم نظر آئے تو قیام تمہارے اوپر فرض بنتا ہے۔ یہ اسوہ، اگر آپ اسوہ کو مانیں تو یہ شہادت کا نظریہ فقط جو ایک شہادت کے عنوان سے اور کربلا کو فقط گریے تک محدود کرنا ہے، وہ خود بخود انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ درست نظریہ نہیں ہے۔
اس کے ایک زاویے کو لیا جا رہا ہے، اس کے تمام زاویوں سے جو ہے وہ آنکھیں بند کی جا رہی ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، آخری جملہ خود امام کے کلام سے، چھوڑ دیا باقی ساری بحثیں، دیکھتے ہیں کہ امام کے کلام سے آیا قیام اور خروج ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خروج کے لیے، خارجہ، صلوات بر محمد علیہ، لفظ استعمال ہوتا ہے خارجہ۔ خارجہ عربی زبان کے اندر 2 حرف جر سے متعدی ہوتا ہے۔ طلاب جن کو نحو پسند ہے ان کے لیے اچھا موضوع ہے، جن کو پسند نہیں ہے وہ جانیں کہ نحو کس طریقے سے آپ کے نظریے کے اندر مؤثر ہوتی ہے۔ جن کو نحو پسند نہیں ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہمیں عربی کیوں پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں آ کے، وہ یہاں اس قسم کے مباحث میں دیکھیں کہ اگر علم نحو و صرف انسان کی حل نہ ہو تو انسان کو بہت سارے معارف کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے۔ یہ انہی میں سے ایک ہے۔ لفظ استعمال ہوتا ہے خراجہ، یہ کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے من کے ساتھ، مثلا خرجہ من المدینہ، اور ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خرجہ علی، خرجہ علی۔ خرجہ من ہو اگر استعمال ہو، اس کا مطلب ہے نکلنا، منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر جانا، درست؟ اور اگر خرجہ علی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے خلاف اٹھنا۔ خرجہ علی فلاں یعنی اس شخص نے اس شخص کے خلاف قیام کیا۔ خرجہ علی خلاف اٹھنا، قیام کرنے کے معنی میں ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے کلام میں جب خرجہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے وہ علی کے ساتھ آئی ہے یا نہیں؟ مقتل ابو مخنف کہ عاشورہ کی قدیم ترین منابع میں سے ہے۔ ایک علمی نکتہ عرض کیے دیتا ہوں، وہ افراد کے جو مقتل کو مطالعہ کرتے ہیں اس کو جانیں۔ مقتل ابو مخنف مکمل طور پر ہم تک نہیں پہنچی، سب سے قدیمی ترین سورس بھی یہی ہے، اس سے پہلے کوئی مقتل ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ نقل بھی پورا کتابی صورت میں ہم تک نہیں ہوا۔ ایران کے اندر ایک محقق ہیں یوسفی غربی، نام یاد رکھیے گا، ذکر کرنے لگا ہوں کہ مطلب اردو زبان والوں کے لیے، یوسفی غربی، انہوں نے تاریخ طبری اور شیخ مفید کی الارشاد، ان 2 کتابوں سے ابو مخنف کی روایات کو نکال کر ایک مقتل ترتیب دیا ہے جس کا نام رکھا ہے مقتل ابو مخنف۔ یاد، مقتل ابو مخنف، ترتیب دینے والے کون ہیں؟ یوسفی غربی۔ ان کو مقتل کو پھر مرتب کر کے چھپوایا گیا اور چاپ ہے مؤسسہ امام خمینی آیت اللہ مصباح کے ادارے کی۔ یہ پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں زیادہ زور دے رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر۔ اردو زبان کے اندر جو مقتل ابو مخنف ترجمے میں موجود ہے وہ یہ نہیں ہے، اور وہ معتبر بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کے کیا کس نے کیا کام کیا ہمیں نہیں پتا۔ مقتل ابو مخنف کے جو معتبر اس وقت ترتیب دی گئی ہے وہ دیکھیں کہ مرتب کرنے والا یوسفی غربی ہونا چاہیے اور اس کا ناشر مؤسسہ امام خمینی والے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نام سے اگر مقتل ابو مخنف مل رہی ہو وہ معتبر نہیں ہے، اور پاکستان میں مقتل ابو مخنف مختلف طرح کے مل رہے ہیں۔
اور علماء نے جب کہا کہ مقتل ابو مخنف معتبر ہے تو اردو دان طبقہ پھر مقتل ابو مخنف کو تلاشتا ہے تاکہ اس سے استفادہ کرے، وہ پھر غیر معتبر مقتل کی گود میں جا کے گر جاتے ہیں۔ یہ توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف۔ مقتل ابو مخنف، اس کے اندر معاویہ نے یزید کو وصیت کی، یہ وصیت ابو مخنف نے نقل کی ہے، اس میں تعبیر استعمال کرتا ہے معاویہ کہ ان خرج علیکا، اگر تمہارے خلاف خروج کرے، تمہارے خلاف قیام کرے تو یہ کام کرنا جو اس کی وصیت ہے۔ تو یہاں پر تعبیر کیا ہے؟ خرج علیک، یعنی خلاف اٹھنا، یعنی امام حسین، معاویہ کو بھی پتا تھا کہ امام حسین سے اگر بیعت کو طلب کیا تو وہ خروج کریں گے، وہ قیام کریں گے، وہ قبول نہیں کریں گے، رد کریں گے اور یزید کے خلاف ایک تحریک کو شروع کر دیں گے، تو خرج علیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ ایک یہ اصول کافی، سند صحیح معتبر، اس کے اندر روایت یہ ہے، جناب حمران یا حمران امام سے سوال کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، جعلت فداک ارأیت ما کان من امر قیام علی ابن ابی طالب والحسن والحسین۔ سوال کر رہا ہے امام سے کہ آپ پر میں فدا جاؤں، جعلت فداک، آپ کا کیا خیال ہے اس قیام کے بارے میں کہ جو امام علی نے کیا تھا، جو حسن علیہ السلام نے کیا تھا اور جو حسین علیہ السلام نے کیا تھا، وَخُرُوجِهِمْ وَقِيَامِهِمْ بِدِينِ اللَّهِ، جو انہوں نے خروج اور قیام کیا تھا۔ روایت کے اندر خروج کے قیام کے لفظ آئے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی شہادت کے نظریے کو دلیل بنا کر یہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خروج نہیں کیا تھا، یہ خروج کا نظریہ انقلابیوں کی ایجاد ہے، وہ صراحت کے ساتھ مقتل ابو مخنف میں امام حسین کی وصیت کا بھی انکار کر رہا ہے اور اصول کافی کے اندر موجود معتبر سند سے روایت جو موجود ہے اس کا بھی انکار کر رہا ہے۔ قیام خود امام نے بیان کیا ہے کہ میں قیام کر رہا ہوں۔ جب امام کے کلام میں قیام موجود ہے تو ہم کسی اور نظریے کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہمارا مطالب بہت زیادہ، عرض کیا تھا کہ اچھا ہوتا کہ اس کے اوپر ہی پورا عشرہ پڑھا جاتا، لیکن عرض کیا کہ ترجیحات کا فرق آ جاتا ہے۔ نصرت الہی میری نظر میں آج کے اس زمانے کا زیادہ توجہ طلب موضوع تھا اور اس کے اوپر الحمدللہ ایک بہترین گفتگو ہو گئی ہے، اور فقط اس کو سرسری نگاہ سے جو ہے وہ بتایا تاکہ اس مطلب کو جانیں۔ یہ ضرورت ہے آج۔ سوشل میڈیا جہاں انسان کے ارتباط کو آسان کرتا ہے، وہاں پر انسان کے ذہن پر جو فکری یلغار ہوتی ہے اور فکری سوالات اٹھتے ہیں، وہاں پر اگر آپ اپنی انفارمیشن کو دقیق نہیں کریں گے، اپنے مطالعے کو بہتر نہیں کریں گے، اپنے شعور اور فکری سطح کو بلند نہیں کریں گے، تو آپ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ان سوالات کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور جب آپ خود مطمئن نہیں ہوں گے، دوسروں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، تو آہستہ آہستہ اس نظریے سے، اس تعبیر سے، خود کربلا سے دوری امکان رکھتی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مجلس حسین میں آ کر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر صحیح طریقے سے جو نظریہ ہے، جو قرآن کے مطابق ہے، جو روایات کے مطابق ہے، جو سیرت کے مطابق ہے، جو تاریخ کے مطابق ہے، اس کے مطابق ہم اس کو حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں کربلا کو صحیح طریقے سے، جیسے اس کا حق ہے، اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دلائل اور بھی ہیں ذکر کرنے کے، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا، اور اسی تناظر میں، انہی مطالب کی روشنی میں آپ اس کو مزید بہتر بنا کر خود اچھے طریقے سے مطالب کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس تناظر میں جا کر اب رہبر معظم کو پڑھیے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ رہبر اپنے خطاب میں کس
پہلو کی طرف ناظر ہے اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کیا چیز نتیجے کے طور پر دینا چاہتے ہیں. یہ چیزیں تب سمجھ میں آئیں گی. یہ ساری جو اصول آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آج شب عاشور، سب سے دردناک ترین رات کہ کل کا دن تاریخ اور انسانیت کا وہ ظلم ہونے جا رہا ہے کہ جس کے اوپر آج تک پوری انسانیت خون کے آنسو رو رہی ہے اور قیامت تک روتی رہے گی. ہر کردار کربلا کا بہت مظلوم ہے. ہر کردار، ہر شہادت دردناک ہے. انسان واقعاً شہادت کیسے ہوئی ہے اس کیفیت کو پڑھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا. لیکن ہر بندے کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے. نہیں معلوم کیا لگاؤ ہے میرا حضرت عباس کے ساتھ، مجھ سے ان کی شہادت پڑھی نہیں جاتی. بہت کوشش کرتا ہوں کہ چند جملے ان کی شہادت کے بیان کروں، لیکن نہیں پڑھ نہیں پاتا. مقتل کے جملے ہیں کہ لما رأى العباس وحدت اخی، جب حضرت عباس نے اپنے بھائی حسین کو تک و تنہا پایا. عطا ہو امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا اخی حل من رخصہ، اب تو مجھے اجازت دے دیں، اب تو نہ اکبر رہا ہے، نہ قاسم رہا ہے، نہ اصحاب رہے ہیں، کوئی باقی نہیں رہا. حل من رخصہ، کیا مجھے اب اجازت مل سکتی ہے؟ فبکى الحسین بکاء شدیدا، تو حسین نے فقط گریہ نہیں کیا، بکاء شدیدا، شدت کے ساتھ گریہ کیا ہے. اور فرماتے ہیں یا اخی انت صاحب اللواء، اے عباس تو میرا پرچمدار ہے لشکر کا. وَإِذَا مَضَيْتَ تفرق عسکری، اگر تو چلا گیا تو میرا لشکر ٹوٹ جائے گا. اب یہاں حضرت عباس کا زمان حال ہی ہے کہ حضرت عباس نے کہا ہوگا کہ اے حسین وہ لشکر ہی کہاں رہا ہے کہ جس کا سپہ سالار میں ہوں. حضرت عباس نے ایک درد بھرا جملہ کہا، یقین مانو انسان کا دل پھٹ جاتا ہے. حضرت عباس جواب دیتے ہیں کہ قد ضاق صدری وسمعت من الحیات، اے حسین مجھ سے آپ کی غربت اب دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. قد ضاق صدری، میرا سینہ اب تنگ پڑ گیا ہے، میرا تحمل ختم ہو گیا ہے، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا. میں ان منافقین، ان کفار سے آپ کی تنہائی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. لیکن امام حسین نے جنگ کی اجازت تو نہ دی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِّنَ الْمَاءِ، عباس پہلے جا کر ان پیاسے بچوں کے لیے چند گھونٹ پانی لا کے دے دو.
حضرت عباس نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے پانی طلب کیا ہے، مشق لینے کے لیے خیمے کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کر تھک چکے تھے۔ اب انہوں نے سامنے سے اپنے قمیض کو اوپر کر کے، پیٹ کو ننگا کر کے کربلا کی ٹھنڈی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے کہ شاید پیاس کی شدت کم ہو جائے۔ امام حسین حضرت عباس نے مشق لی اور نکلے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ اشقیاء کو جدا کیا، ایک جنگ کی انہوں نے، وہ سارا خلاصہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ نہر فرات میں قدم رکھتے ہیں، مشق کو بھرتے ہیں۔ مشق کو بھرنے سے پہلے مقتل کہتا ہے فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَشْرِبَ غُرْفَةً مِّنَ الْمَاءِ، عباس نے اپنے چلو میں پانی بھر کے پینے کا ارادہ کیا۔ ذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، تو فوراً حسین کی پیاس کو یاد کیا، فوراً اہل بیت کی پیاس کو یاد کیا، فوراً تڑپتی ہوئی سکینہ کی پیاس کو یاد کیا۔ فرم الماء، اور پانی کو پھینک دیا اور مشق کو لے کر خیمے کی طرف نکلنا شروع ہوئے۔ سفر کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تیزی سے خیموں تک پانی پہنچا دیں، لیکن اشقیاء بھی تاک لگا کے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ اس پانی کو خیموں تک جانے نہیں دینا۔ انہوں نے تیروں سے حملے کیے، تلواروں سے حملے کیے۔ اس حملے کے اندر کبھی ایک بار ہوا تو حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، دوسرا بار ہوا تو بایاں بازو قلم ہو گیا، لیکن عباس کی امید ابھی باقی تھی۔ حضرت عباس نے مشق کے تسمے کو اپنے منہ میں لے کے سفر کو جاری رکھا، لیکن ایک ایسا ظالم تیر آیا جو سیدھا مشق میں لگا اور پانی کا گرنا تھا کہ حضرت عباس کی امید ختم ہو گئی۔ پہلے رخ کیا تھا خیموں کی طرف کہ پانی کو لے کر جاؤں گا، پھر گھوڑے کا رخ بدل دیا کہ اب خیمے میں جا کر میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت عباس گھوڑے پر ہی موجود تھے کہ حرملہ نے ایک تیر حضرت عباس کی آنکھ میں مارا، اور آپ اندازہ لگائے جس کا ہاتھ نہ ہو، جس کے بازو نہ ہو، آنکھ میں تیر لگ جائے، درد ہو رہا ہو، تیر نکالنا چاہتا ہو لیکن نکال نہیں پا رہا۔ حضرت عباس نے تیر کو نکالنے کے لیے دونوں زانوؤں کو بلند کیا، زانوؤں کے سہارے تیر کو آنکھ سے نکالا، لیکن جیسے ہی تیر کا نکلنا تھا سر پہ رکھی ہوئی خود جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے، حضرت عباس کا سر ننگا ہو جاتا ہے۔ ظالم نے پیچھے سے لوہے کے غرض سے ایسا وار کیا کہ مقتل کہتا ہے کہ حضرت عباس کا سر جناب عباس کے سینے سے جا لگا، اور ایسا ظالم ضرب مارا، غرض اتنا زور کے مارا کہ حضرت عباس زین سے زمین کے اوپر گرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے وہ نفسیاتی جملہ سنا ہوگا کہ انسان جب اونچائی سے زمین پر گرتا ہے تو ہمیشہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن حضرت عباس کی مظلومیت دیکھیے، گرز لگا ہے سر پہ، تیزی کے ساتھ زین سے زمین پر آ رہے ہیں، لیکن اپنی حفاظت کے لیے بازو نہیں ہے، منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا
دیکھا تو مقتل لکھتی ہے کہ حسین علیہ السلام جب بھی کسی کا لاشا لینے کے لیے آتے تھے تو سیدھا چلتے تھے اور تیزی کے ساتھ آتے تھے، لیکن عباس کے لاشے پر جب تشریف لائے ہیں کمر جھکی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ لا تشریف لا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ خود لاش پر پہنچ کر امام حسین نے کہی، عباس الان انکسر ظہری، تیرے بعد اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تعلیمات اہل بیت سے مزین فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں عالم با عمل بننے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما۔ امام حسین علیہ السلام کے جوار میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار خصوصاً شہید رہبر معظم کے درجات عالی ہیں، عالی تر فرما، اور ان کو امام حسین علیہ السلام کا مہمان قرار دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا رہبر کے صدقے میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کے جائز حوائج شرعیہ پورے فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس محفل کو منعقد کرنے والے بانیان جو بھی جنہوں نے جس بھی درجے میں حصہ لیا ہے، خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت نصیب فرما، ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما۔ پروردگارہ ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو اس سینٹر کے بانی ہیں سجاد حیدر صاحب، ان کے مرحوم والدین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ایران کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی حفاظت فرما، جبہہ مقاومت کو مضبوط فرما۔ پروردگارہ باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما۔ تمام اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، رہبر معظم کے لیے، جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کے لیے، اور اس سینٹر کے جو بانی ہیں ان کے مرحومین کے لیے، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔